نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 207 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھرانوں تک جاتی ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے؟ اگر کسی گھر میں کئی افراد بے نمازی ہیں تو یہ نحوست اور زیادہ بڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک نماز قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے، اور ہر مسلمان مرد یا عورت ہو اسے نماز پابندی کے ساتھ وقت کے اندر ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ لیکن یہ بات کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے، اس کا کسی روایت میں ذکر ہماری نظر سے نہیں گزرا، لہذا اسے حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ اور چونکہ یہ ایسی بات ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں کسی بزرگ کا مقولہ بھی حتمی اور یقینی قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ محض ایک گمان کے درجے کی بات ہوگی۔ تو ایسی باتیں بیان کرنے سے گریز کیا جائے، اور جو صحیح باتیں احادیث شریفہ سے ثابت ہیں نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں اور نماز نہ پڑھنے پر وعیدوں کے سلسلے میں، انہی کے بیان پر اکتفا کیا جائے، کوئی بے سند بات لوگوں میں نہ پھیلائی جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ عمرہ کرے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا یا نہیں، اور کیا وہ اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نابالغ بچہ سمجھدار ہے اور وہ عمرے کے افعال ادا کرتا ہے صحیح طریقے پر تو اس کو ثواب ملے گا، اور والدین جنہوں نے اس کو عمرہ کرانے کی مشق کرائی ہے اور اس کو سکھلایا ہے، انہیں سکھلانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ بچہ اپنا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں کوئی صریح عبارت تو ہمیں دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ بعض فتاوی میں اصولاً اس کی گنجائش کی بات لکھی ہے، اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ ایصال ثواب ایسا عمل ہے جس سے خود بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ہمارے فقہا یہ بات لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کی وجہ سے خود ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے، لہذا اگر بچہ سمجھدار ہے اور وہ دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہونی چاہیے، اور اصول سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور کئی فتاوی میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر یا دینداری کی حالت میں عمرے کو چلا جائے تو اس کا عمرہ قبول اور صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ تو درست ہو جائے گا، لیکن قرض کی ادائیگی کی فکر اسے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قرض حقوق العباد میں سے ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت یہ سمجھ کر کہ پاک ہو چکی ہے
اس نے عمرے کا طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی، پھر بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ ابھی ناپاکی کا سلسلہ جاری ہے، تو اس طواف اور سعی کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر دم لازم ہوگا، یا پاک ہونے کے بعد اگر طواف اور سعی کا اعادہ کر لے تو کافی ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وطن واپسی سے پہلے پاک ہو کر وہ طواف کا اعادہ کر لے تو اس سے دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر وہ وطن واپس آ چکی ہے تو اب حدود حرم میں ایک دم دے دے تو جو عمرے میں کمی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور بہرحال سعی کا اعادہ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ طواف اس کا ہو تو گیا لیکن ناقص ہوا ہے، اور اس ناقص کی تلافی وہاں رہتے ہوئے اعادے کی شکل میں ہوگی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دم کی شکل میں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کے غروب تک طواف زیارت کا وقت رہتا ہے، لیکن جس عورت کا طواف زیارت ناپاکی کی وجہ سے مؤخر ہو جاتا ہے تو وہ 2 یا 3 دن کے بعد یا رات کے وقت جب بھی فارغ ہو تو صبح تک انتظار کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اسے جلد از جلد طواف زیارت ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور وقت گزرنے کے بعد کچھ تاخیر اگر ہو جائے تو اس سے مزید کوئی دم وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حاجی طواف زیارت کرنے کے بعد طائف چلا جائے اور طواف وداع نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ طائف سے واپس مکہ معظمہ آئے گا تو احرام باندھ کر آئے گا، عمرے کا احرام باندھ کر، اور یہ عمرہ ایام حج کے علاوہ میں کیا جائے گا، اور پھر وہ جب واپس جانے لگے تو طواف وداع جو واجب رہ گیا ہے وہ ادا کر لے، اور اگر وہ طائف سے واپس نہیں آیا تو ایسی صورت میں طواف وداع کی جگہ پر ایک دم اس پر لازم ہے، کیونکہ یہ واجب اس سے چھوٹ گیا ہے اور وہ حدود حرم میں دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ آیت قرآنی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کیسے بنایا گیا؟ اس آیت کو اونٹ کی شکل میں کاغذ پر تصویر بنانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت کی سخت بے حرمتی ہے۔ یہ آیت ہو یا کوئی بھی آیت ہو، اس کو تصویری شکل دے کر بنانا یہ درست نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں اگر امام صاحب کو قعدہ میں لقمے دینے کی ضرورت پیش آئے تو کس طرح دیا جائے؟ کیا اس وقت مقتدی اللہ اکبر کہے یا سبحان اللہ کہیں؟ دونوں میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے؟ دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر سبحان اللہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں تسبیح کا لفظ آتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کیا نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو اور اسے قرآن یاد ہو اور صحیح لقمہ دے تو دے سکتا ہے، سامع بھی بن سکتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کا بی پی بڑھ جائے تو اس وقت بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے زبان کے نیچے ایک دوا ٹپکائی جاتی ہے، اس دوائی کو حلق کے اندر نہیں ڈالا جاتا، تو کیا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ دوا صرف منہ تک رہتی ہے اور حلق تک نہیں پہنچتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ضرورت کے وقت اس طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اگر اندر جانے کا شبہ ہو جائے، یقین ہو جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب ٹیوشن کلاس لیتے ہیں اور انہوں نے سالانہ فیس کا نظام طے کر رکھا ہے، اور سالانہ فیس ان کی 50,000 روپے ہے،
اور جو لوگ وقت پر ادا نہیں کر پاتے ان سے قسطوں کی شکل میں بھی فیس لیتے ہیں، مگر اکثر طلباء قسطوں کی رقم ادا کرنے میں آناکانی کرتے ہیں اور پوری فیس وصول نہیں ہو پاتی۔ تو اب ان صاحب نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو طالب علم قسطوں میں فیس دے گا اس سے 60,000 روپے اور جو ایک مشت ادا کرے گا اس سے 50,000 روپے لیے جائیں گے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جس مجلس میں معاملہ طے کیا جائے اسی مجلس میں نقد یا ادھار کی بات طے ہو جائے اور جو رقم ہے وہ بعد میں کمی بیشی اس میں نہ ہو تو یہ معاملہ شرعاً درست ہے اور اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔